اچھا، میں تو اپنی جانب سے شعر کہتا رہتا ہوں، کیا بات ہے، تو واہ. اپنی جانب سے شعر کہتا رہتا ہوں، شعر کہتا رہتا ہائے ہوں، سوز عشق کاغذ پہ. ایک قطع ذہن میں آ رہا ہے، شاید کسی قابل ہو. ارشاد ارشاد. کہ شمع راہ نجات بن جاؤ، کیا بات. شمع راہ نجات بن نجات جاؤ، بن جاؤ. مستقل غم کی بات بن جاؤ. کیا واہ کہنے سبحان ہیں، واہ. اللہ. شمع راہ نجات بن جاؤ، نجات بن جاؤ، مستقل. مستقل غم کی بات بن جاؤ. ہاں. مجھ کو پیاسوں کے غم میں رونا ہے، ہاں، مجھ کو پیاسوں کے غم میں رونا غم ہے. میں رونا ہے. میری آنکھوں فرات بن جاؤ. اللہ اکبر. سبحان اللہ، ماشاء سبحان اللہ اللہ، ماشاء واہ واہ اللہ واہ ماشاء واہ سبحان اللہ. اللہ، سبحان اللہ. ہمت افزائی مولانا صاحب جزاکم نے اللہ. آپ کو. واہ واہ میں واہ. اسی کے ساتھ مائک دے رہا ہوں ہمارے واہ. بہت ہی حسین ناظم اور بہترین منقبت خوان جناب ہمارے حسین نقوی صاحب، کہ وہ تشریف لائیں اور آج کی اس نظامت کی ذمہ داریاں ادا کریں. ماشاء اللہ، خوش آمدید. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام وعلیکم ورحمۃ السلام. اللہ وبرکاتہ. پروگرام کا آغاز کرتے ہوئے میں درخواست کر رہا ہوں ڈاکٹر ظہیر جعفری صاحب سے کہ آئے اور تلاوت قرآن پاک کی سعادت حاصل کریں. ڈاکٹر ظہیر جعفری صاحب. بآواز بلند نعرہ صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد و آل محمد وعجل فرجہم. بہت شکریہ جی. میں سورہ صف کی شروع کی آیت کے تلاوت کا شرف حاصل کروں گا. ماشاء اللہ. بسم اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وہو العزیز الحکیم. یا ایہا الذین آمنوا لما تقولوا ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ لِمَ تُؤْذُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ. وَإِذْ قَالَ عِيسَىٰ ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد. فلما جاءهم بالبینات قالوا هذا سحر مبین ومن اظلم ممن نفترى علی اللہ الکذب وهو يدعى علی الاسلام واللہ لا يهدي القوم الظالمین. یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ وکرہ الکافرون. ولو کرہ الکافرون. ماشاء اللہ. ترجمہ ہے: جو چیز بھی آسمانوں میں اور زمین میں ہے اس نے اللہ کی تسبیح کی، اللہ کی پاکی، بے عیب ہونے اور با کمال ہونے کی گواہی دی. خدا واہ. ہر چیز پر غالب، زبردست قوت والا، بزور اپنا حکم کرنے والا اور دانائی اور گہری مسلطوں کے مطابق بالکل ٹھیک ٹھاک کام کرنے والا ہے. سبحان وہ اللہ. لوگوں جو اللہ اور رسول کو دل سے مان کر ان پر ایمان لائے تو ایسی بات کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو؟ اللہ کے نزدیک یہ بہت بڑی ناراضگی کی بات ہے. یہ سخت ناپسندیدہ حرکت ہے کہ تم جو بات
وہ بات کہو جو خود نہیں کرتے۔ اللہ تو ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو اللہ کی راہ میں صفے باندھ باندھ کر اور جمع جمع کر جنگ کرتے ہیں، جیسے وہ سیسا پلائی ہوئی دیوار ہوں۔ سبحان اللہ۔ اس کے برعکس موسیٰ کی وہ بات یاد کرو کہ جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم والو، تم مجھے کیوں تکلیفیں دیتے ہو، حالانکہ تم خوب جانتے ہو کہ میں تمہاری طرف اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا رسول ہوں۔ مگر جب وہ ٹیڑے ہوئے میں موسیٰ کی بنی اسرائیل، تو اللہ نے بھی ان کے دل ٹیڑے ہونے دیے، کیونکہ اللہ ایسے بدکار، بدمعاش اور بدعمال لوگوں کو ہدایت نہیں کرتا، یعنی منزل مقصود تک نہیں پہنچایا کرتا۔ اسی طرح جب مریم کے بیٹے عیسیٰ نے کہا، اے بنی اسرائیل، میں تمہاری طرف اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں، تصدیق کرنے والا ہوں اس تورات کی جو مجھ سے پہلے آئی تھی، اور میں تمہیں ایک پیغمبر کے آنے کی خوشخبری دیتا ہوں جو میرے بعد آئے گا، جس کا نام احمد ہوگا۔ مگر جب وہی رسول ان کے پاس کھلی ہوئی واضح روشن دلیلیں، حقیقتیں اور نشانیاں لے کر آئے تو انہوں نے کہہ دیا کہ یہ تو کھلا ہوا جادو ہے۔ بھلا اس شخص سے زیادہ کون بڑا ظالم ہوگا جو اللہ پر جھوٹے الزام لگائے، یعنی اللہ کے بھیجے ہوئے نبی کو جھوٹا دعوے دار سمجھے اللہ اکبر۔ اور خدا کے کلام کو نبی کا اپنا گھڑا ہوا کلام قرار دے، جبکہ اس کو اسلام یعنی اللہ کے آگے سر تسلیم اور اطاعت جھکا دینے کے لیے بلایا جا رہا ہے۔ ایسے ظالم لوگوں کو اللہ ہدایت کی توفیق نہیں دیا کرتا۔ اللہ ایسے ظالموں کو منزل مقصود تک نہیں پہنچاتا، اور چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور یعنی دین، ہدایت، رسول کو اپنی پھونکوں سے بجھا دیں، اور اللہ اپنے نور کو پوری طرح پھیلا کر رہے گا، چاہے کافروں کو یہ بات کتنی ہی ناپسند اور ناگوار کیوں نہ ہو۔ صدق اللہ العظیم۔ ماشاء اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ جزاک اللہ ظہیر جعفری صاحب۔ اور 4 مصروں سے پروگرام کا آغاز کرتے ہوئے کہ اب دو معبود کے رشتے کو نبھانے والے، اب دو معبود کے رشتے کو نبھانے والے، جادۂ حق سے قدم کو نہ ہٹانے والے، جادۂ حق سے قدم کو نہ ہٹانے والے، سر کٹا کر بھی نہ تبلیغ کو چھوڑا شہ نے، اللہ اکبر، سر کٹا کر بھی نہ تبلیغ کو چھوڑا شہ نے، ایسے ہوتے ہیں محمد کے گھرانے والے۔ ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ پروگرام کا آغاز کرتے ہوئے آج کے بانی مجلس ڈاکٹر سجاد زیدی صاحب کے مرحوم کے لیے فاتحہ کی درخواست ہے۔ سب اپنے بسم اللہ الرحمن الرحیم، الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، صراط الذین انعمت علیہم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعجل فرجہم۔ اور اس کے ساتھ ہی ہم لوگ اپنا پروگرام باقاعدہ طور پہ شروع کر رہے ہیں، اور میں سب سے پہلے سعید اظہر صاحب کو دعوت دے رہا ہوں کہ آئیں اور اپنا کلام پیش کریں۔ سعید اظہر صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ایک قطعہ سے آغاز کروں گا، اس کے بعد آج کے دن کے حوالے سے شہادت اون محمد علیہ السلام، اس پہ مصائب کی 4 شیش پیش کروں گا۔ صلوات بھیجے بابت بلند۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ حضرت عباس شاہ لافتہ کے شعر ہیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت عباس شاہ لافتہ کے
شیر ہے خندق خیبر کے وہ یہ کربلا کے شیر ماشاءاللہ ماشاءاللہ کیوں نہ ہوں ہر جنگ میں یہ مثل ہے فتح یاب کیوں نہ ہو ہر جنگ میں یہ مثل ہے فتح یاب وہ خدا کے شیر یہ شیر خدا سبحان اللہ ماشاءاللہ 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 عباس شاہ صلوات دو جواب دو اللہم صلی علی محمد بہت عمدہ کلام اور بہترین ادائیگی ماشاءاللہ ماشاءاللہ اور بہترین ادائیگی بھی ماشاءاللہ بے شک یہ کچھ مصائب کے شعر پیش کروں گا صلوات بھیجے باب اللہم صلی علی محمد محمد وعلی محمد وعجل فرجہم زینب یہ دعا کرتی تھی ہر ایک دعا میں زینب یہ دعا کرتی تھی ہر ایک دعا میں یا رب ہو میرے لال فدا کرب و بلا میں زینب یہ دعا کرتی تھی ہر ایک دعا میں بچ جائے میرا بھائی میرے لال گزر جائے بچ جائے میرا بھائی میرے لال گزر جائے اجڑے نہ چمن فاطمہ دشت بلا میں زینب یہ دعا کرتی تھی ہر ایک دعا میں بڑھ بڑھ کے کلیجے پہ سے نہ کھائے تو خوش ہوں بڑھ بڑھ کے کلیجے پہ سے نہ کھائے تو خوش ہوں نام کے رقم کر دے شہیدان وفا میں زینب یہ دعا کرتی تھی ہر ایک دعا میں اور مقبول ہوئی زینب مزتر کی دعائیں مقبول ہوئی زینب مزتر کی دعائیں زینب کے پسر مارے گئے کرب و بلا میں زینب یہ دعا کرتی تھی ہر ایک دعا میں اور ٹھہرو سر زینب سردا چھیننے والو ٹھہرو سر زینب سردا چھیننے والو تطہیر کی لپٹی ہوئی آیت ہے
میں زینب یہ دعا کرتی تھی ہر ایک دعا میں سلوات بھیجے بابت بلند اللہم صلی علی محمد جزاک اللہ محمد وآل ماشاء اللہ جزاک ماشاء اللہ جزاک اللہ اللہ ماشاء اللہ میاں بہت خوب پڑھا سعید صاحب سبحان اللہ سعید جزاکم اللہ مولانا صاحب جزاکم اللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ. اور اس کے بعد میں ملتمس ہوں ڈاکٹر علی اشرف صاحب سے کہ آئیں اور اپنا کلام پیش کریں. ڈاکٹر علی اشرف صاحب. جزاک اللہ. سب سے پہلے آپ سب کی خدمت میں انتہائی مؤدبانہ السلام علیکم. وعلیکم علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیتے رہیں سلامت رہیں. جزاک اللہ. مولا کی مدح کے باب میں انتہائی اختصار کے ساتھ چند اشعار پیش کروں گا. بس ایک بار درود بسم بھیجیے. اللہ اللہم صلی علی اللہم صلی علی محمد محمد وعلی محمد وعجل فرجہم. میرا رزق علم و ہنر کربلا سے آتا ہے. کیا کہنے ہیں بہت عمدہ سبحان اللہ. میرا رزق علم و ہنر واہ کربلا سے آتا ہے اور مانگتا ہوں رب سے مگر کربلا سے کیا کہنے ہیں ماشاء سبحان اللہ اللہ ماشاء سبحان اللہ. اللہ مانگتا بہت ہوں عمدہ. رب سے مگر کربلا کربلا سے سے آتا ہے. آتا ہے. اور ہم سب کی نیابت میں یہ شعر پڑھ رہا ہوں. میں تو اپنی جانب سے شعر کہتا رہتا ہوں. کیا بات ہے تو واہ اپنی جانب سے شعر کہتا رہتا ہوں. شعر کہتا رہتا ہوں. سوز عشق کاغذ پہ کربلا سے واہ 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 واہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ سبحان ماشاء اللہ اللہ. عشق کاغذ سبحان اللہ. پہ کربلا سے آتا ہے اور شکر مولا کرتا ہوں اپنی واہ دال روٹی پہ. شکر مولا کرتا ہوں اپنی دال روٹی پہ. کیا اپنی کہنے دال روٹی پہ صدقہ علی اصغر کربلا سے آتا ہے. ماشاء اللہ سبحان ماشاء اللہ اللہ ماشاء سبحان اللہ صدقہ واہ علی اصغر کربلا سے آتا ہے. اور جب خدائے زینب سے مانگتا ہوں میں نوحہ. جب خدائے زینب سے مانگتا ہوں میں نوحہ. مانگتا ہوں میں نوحہ. ارے جبرائیل خود لے کر کربلا سے آتا ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جبرائیل خود لے کے کربلا سبحان سے اللہ نشانی واہ واہ آتا واہ. ہے. اور آج بھی رلاتا ہے یہ سوال صغرا کا. آج بھی رلاتا ہے یہ سوال صغرا کا. یہ سوال صغرا کا. ارے کیا میرا علی اکبر کربلا سے آتا ہے. کیا میرا علی اکبر کربلا سے آتا ہے. میرا رزق علم کربلا سے آتا ہے. درود بھیجیے گا محمد والے محمد. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. سبحان اللہ ڈاکٹر اشرف ماشاء اللہ. ماشاء اللہ سلامت رہیں. بہت خوب بہت عمدہ پڑھا. بہت اچھا رفتہ. واہ بہت شکریہ ڈاکٹر علی اشرف صاحب. اور اس کے بعد میں درخواست کر رہا ہوں ایک بہت ہی خوبصورت آواز میری مراد ہے نالین عباس صاحب سے کہ آئیں اور اپنا کلام پیش کریں. نالین عباس صاحب. نعلین عباس واہ. نالین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تمام حاضرین کو سامعین کو السلام علیکم السلام علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیتے رہیں سلامت رہیں.
अहबाब खैरियत से होंगे। कलाम के अशार आपकी समात को बेहतर करता हूँ। जब से माह मुहर्रम का आगाज़ हुआ है मुसलसल ज़िक्र मौला में मसरूफ़ हूँ और तमाम हाज़रीन से सामीन से गुज़ारिश है कि मेरे लिए दुआ भी करें। थोड़ी सी आवाज़ मुतासिर है लेकिन इंशाल्लाह कलाम के खुदा हौसला देगा इंशाअल्लाह। दुरूद पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अल्लाहुम्मा अल्लाहुम्मा सल्ली सल्ली अला अला मुहम्मद मुहम्मद वज्जिल फरजहू। उसकी हैबत का अलम उसने उठा रखा है की हैबत का अलम उसने उठा रखा है। सुभान अल्लाह। उसकी हैबत का अलम उसने उठा रखा है। मौत के दिल में भी डर अपना बिठा रखा है। वाह क्या कहने साहब। मौत के दिल में भी डर अपना बिठा रखा है। शेर देखिएगा। बताओ। क्या कोई शेर तराई पे टहलने निकला क्या कोई शेर तराई पे टहलने निकला कुछ परिंदों ने बड़ा शोर मचा रखा है। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। परिंदों ने बड़ा शोर मचा रखा है। देख कर लगता है मस्जिद तेरे मीनारों को देख कर लगता है मस्जिद तेरे मीनारों को जैसे मातम के लिए हाथ उठा सुभान अल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। क्या कहने मातम के लिए अच्छा है। हाथ उठा रखा है। छीन लेना तो बहुत दूर है छूना है मुहाल। छीन लेना तो बहुत दूर है छूना है मुहाल। मश्क को शेर ने दांतों में दबा शेर ने दांतों में दबा रखा है।
اشارہ ہے یہ منبر پہ علم غور کرو، ایک اشارہ ہے یہ منبر پہ علم غور کرو، جیسے حیدر کو پیامبر نے اٹھا رکھا ہے، سبحان اللہ، جیسے حیدر کو پیامبر نے اٹھا رکھا ہے، سبحان اللہ، آسمانوں کو بچھا دے میرے گھر میں یا رب، آسمانوں کو بچھا دے میرے گھر میں یا رب، شاہ معراج کی بیٹی کو بلا رکھا ہے، ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، معراج کی بیٹی کو بلا رکھا ہے، اس کی ہیبت کا علم اس نے اٹھا رکھا ہے، درود بر محمد وآل مصطفیٰ، اللہم صلی علی زندہ باد، ماشاء اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ بہت عالی۔ آپ کا مائک میوٹڈ ہے۔ صلوات پر محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد علی عباس صاحب ہیں موجود؟ جی 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 صاف ہے۔ جی اب پھر سے بلا لیجیے، آپ کی آواز اس وقت آئی نہیں تھی۔ آواز تو آ رہی ہے، آپ بولیں گے تبھی تو آواز آئی۔ اچھا جی خاموش ہے۔ آگے بولیے حضور۔ آپ کو بلانا ہوگا علی عباس کو۔ اچھا، میں درخواست گزار ہوں جناب علی عباس صاحب سے کہ آئیں اور اپنا کلام پیش کریں۔ جناب علی عباس صاحب، شکریہ۔ بآواز بلند نعرہ صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ یہ آواز پہنچ رہی ہے؟ جی صاف آ رہی ہے۔ جی جی بسم اللہ۔ 4 مصرے پیش کرتا ہوں بطور خاص سماعت۔ بسم اللہ کا کہ جان ہی سکتے جہاں دنیا کی سرکاروں کے ہاتھ، جان ہی سکتے جہاں دنیا کی سرکاروں کے ہاتھ اس بلندی تک پہنچتے ہیں عزاداروں کے ہاتھ۔ کیا کہنا، سبحان اللہ، بلندی تک پہنچتے ہیں عزاداروں کے ہاتھ، اور ظلم کے چہرے پہ اب تک ہے تماچے کا نشان، تماچے کا نشان۔ کام ایسا کر گئے زینب کے جگر پاروں کے ہاتھ۔ سماعت فرمائیں کہ یہیں سے راستہ گزرا ہر ایک حیات کا ہے، یہیں سے راستہ گزرا حیات کا ہے، درے حسین ہے ساحل یہ در نجات کا ہے۔ سبحان اللہ۔ ہر ایک حیات کا ہے، درے حسین ساحل یہ در نجات کا ہے، اور عطائے شہ کے سمندر کی انتہا ہی نہیں، عطائے شہ کے سمندر کی انتہا ہی نہیں،
जो पाया हुर ने वो सब कुछ बस एक रात का है, जो हाँ पाया हाँ हुर हाँ ने हाँ हाँ वाह वाह पाया वाह हुर एक रात का सुभान है। अल्लाह जिंदगी की हर बड़ी मुश्किल से लड़ने का हुनर, जिंदगी की हर बड़ी मुश्किल से लड़ने का हुनर, हुनर दी गई दुनिया को साहिल करबला वालों के सर। हाँ हाँ जिंदगी की हर बड़ी मुश्किल से लड़ने का हुनर, दे गए दुनिया को साहिल करबला वालों के सर, और उसका घोड़ा भी नहर से प्यासा वापस आ गया। ये शेर अल्लाह बताइए अकबर नहर से प्यासा, जिसने मशकीजा भरा जालिम से दरिया छीन कर, हाँ 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 अल्लाह अकबर अल्लाह जालिम से दरिया छीन कर। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह शहजादी के हवाले से पेश करता हूँ, समाअत फरमाएं। एक लफ्ज़ पर आपकी तवज्जो कि लहजे हैदर में जब बोली, बाप के लहजे में जब बोली सरे दरबार शाम, भाई का मकसद जमाने को बहन बतला गई। वाह बाप के लहजे में जब बोली सरे दरबार शाम, भाई का मकसद जमाने को बहन बतला गई। और जुल्म ने रोका बहुत, जुल्म ने रोका बहुत, पर हजरत जैनब के साथ चलते चलते करबला तक आ गई। हाँ 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 सुभान अल्लाह अल्लाह अकबर सुभान अल्लाह वाह 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 اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم माशाअल्लाह सुभान अल्लाह बहुत ही खूब अली अब्बास साहब। बहुत और जिंदाबाद आखिर में बहुत खूब साहब, आखिर में दरख्वास्त कर रहा हूँ मैं जाहिद जाफी साहब से कि आए और अपना कलाम पेश करें। जाहिद भाई को देख के बहुत खुशी हो रही है, उम्मीद है कि खैरियत से होंगे माशाल्लाह, बेशक और अच्छा महसूस कर रहे होंगे माशाल्लाह। माशाल्लाह वालेकुम वालेकुम सलाम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं माजरत करनी चाह रहा था, कुछ जिसमें इतनी जान है तो नहीं, लेकिन एक दो में से मैं जरूर पढ़ देता हूँ। जरूर बिस्मिल्लाह। एक दफा मिलकर जरूर पे चलो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला मुहम्मद वअज्जिल फरजहुम। जब ओन मोहम्मद ने मौला को बुलाया होगा, जब ओन मोहम्मद ने मौला को बुलाया होगा, मासूमों की लाशों पे अकबर का बाबा जाने किस हाल में आया होगा, कौन मोहम्मद ने मौला को बुलाया होगा, सदका है ओन मोहम्मद अकबर और अली असगर का, दो बेटों की लाशों पे ये सोच के माँ उजड़ी ने नाश्क बहाया होगा, जब ओन मोहम्मद ने मौला को बुलाया होगा, हाय 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 हाय। ज़ैनब की गोद भी उजड़ी और भाई कटा मकतल में, खैमों को आग लगी थी
سجاد بیمار کو کیسے جلنے سے بچایا ہوگا جب کون محمد نے مولا کو بلایا ہوگا. اللہ آپ کو سلامت رکھے. ماشاء اللہ بہت بہت شکریہ. بہت بہترین. سلامتی عطا فرمائے. بہت ہی خوبصورت. سبحان اللہ. اور اس کے بعد اب میں نہایت ادب و احترام کے ساتھ ملتمس ہوں خطابت کے لیے مولانا سید ریحان حیدر زیدی صاحب سے کیا آئیں اور آج کی مجلس سے خطاب فرمائیں. مولانا صاحب رحم اللہ من قرأ سورة الفاتحة. بسم اللہ اللہم صلی علی الرحمن الرحیم مالک یوم الدین صراط الذین انعمت علیہم لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا و مذکی نفوسنا مولانا و مقتدانا ابی القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم رجسا وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد محمد. لعنة الله على أعدائهم أجمعين من ليلنا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال مولانا الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام بسم الله الرحمن الرحيم لا ترفع حاجتك إلا إلى أحد ثلاثة إلى ذي دين أو مروة أو حسب. صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد. میں آپ سبھی حضرات سے گزارش کروں گا کہ ایک بار سورہ الحمد اور 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر جناب سید سجاد زیدی صاحب کے جو کہ آج کی مجلس کے بانی ہیں ان کے جو مرحومین ہیں اور آپ سبھی حضرات کے جو مرحومین ہیں اور ملت جعفریہ کے جو مرحومین ہیں سبھی کی روح کو اصحال فرما دیں. صراط الذین بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ پروردگار تمام مرحومین کی مغفرت فرمائے اور تمام مریضوں کو شفا عاجلہ اور کاملہ عطا فرمائے. جو مجلس کی زینت بنے ہوئے مؤمنین ہیں اور مؤمنات ہیں جو ہمارے یہاں پروگرام میں شریک ہیں خدایا ان کی کوئی خاص حاجت ہے تو اس حاجت کو پورا فرما. آل محمد کے صدقے میں آقا کے ظہور میں تعجیل فرما اور شب جمعہ کی رحمتیں اور برکتیں ہم سبھی کو نصیب فرما برحمت کا یا ارحم الراحمین. ایک درود کا سہارا لیں محمد وآل محمد. اللہم محمد. عزیزان گرامی پہلے تو میں آپ حضرات کی خدمت میں تعزیت اور تسلیت ماہ محرم الاضحیٰ کی پیش کرتا ہوں. اللہ نے پھر ایک بار توفیق دی ہے کہ ہم ماہ محرم میں حضرت امام حسین علیہ السلام کی عزاداری کو برپا کریں اور ان کی یاد کو منائیں اور شہزادی حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو ان کے لال کا پرسہ دیں. یہ خوش قسمتی ہے ہماری سعادت مندی ہے کہ پروردگار کی طرف سے یہ توفیق ہے کہ ہم ایک بار پھر عزادار امام حسین علیہ السلام بن کر کے سامنے آئے ہیں یعنی عزاداران امام حسین میں ہم پھر سے شامل ہوئے ہیں. میں نے بہتر یہی سمجھا کہ آج کی مجلس کا انتخاب میں آپ حضرات کی خدمت میں کیوں نہ امام حسین علیہ السلام کا
قول پیش کروں اور انہی سے مجلس کا آغاز کروں۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ 3 افراد کے سوا کسی سے اپنی حاجت مت مانگو۔ اللہ کیا اکبر۔ جملہ ہے میرے آقا و مولا کا، بہترین جملہ آپ نے ارشاد فرمایا۔ اور ظاہر سی بات ہے، زمانے کا امام ہے، وقت کا امام ہے، اور امام مطلق ہے، ولی خدا ہے، وسیع رسول خدا ہے۔ کائنات میں اس وقت امام حسین سے افضل ہے کون؟ جس وقت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام اپنی امامت کا دور گزار رہے تھے، اس وقت آپ کا یہ جملہ یا آپ کی حدیث جو ہمارے پاس تک پہنچی ہے کہ لا ترفع حاجتک الی احد ثلاثہ، 3 آدمیوں کے علاوہ، 3 افراد کے علاوہ اپنی حاجت کسی سے مت مانگو۔ پہلا امام ارشاد فرماتے الی دی دین، اگر اپنی حاجت کو کسی سے مانگنا ہے، کسی کے سامنے سوال کرنا ہے، تو دیندار انسان سے سوال کرو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کمال کا جملہ ہے امام علیہ الصلوۃ واہ والسلام کا۔ واہ واہ، دیندار انسان سے جب ہم سوال کریں گے اور دین اس کے سامنے ہوگا، تو وہ ہماری بات کسی اور سے بھی جا کے نہیں کہے گا، وہ بے شک، سمجھے گا دین کا ایک حکم یہ بھی ہے کہ کسی کی بات، کسی کا راز کسی سے مت بتاؤ۔ بات کو پوشیدہ بھی رکھے گا، آبرو کو بھی پوشیدہ رکھے گا، عزت کو بھی پوشیدہ رکھے گا، دوسروں کے سامنے حتک حرمت بھی نہیں ہوگی۔ یعنی دیندار انسان پہ بھروسہ کیا جا سکتا ہے، شرط یہ ہے کہ دیندار ہو۔ توجہ ہے، چاہ رہا ہوں، بے شک، 50-50 نہ ہو، دیندار ہو۔ جب وہ مکمل دیندار ہوگا تو اس سے اپنی حاجت کا سوال کرنا، اپنی کوئی بات کو پیش کرنا، اپنے کسی راز کو دینا، اپنی کسی بات کو اس تک پہنچانا، اس میں کوئی عیب نہیں ہے۔ امام ارشاد فرماتے ہیں دیندار آدمی آپ کی آبرو کا خیال رکھے گا، سبحان یعنی اللہ، آپ اس سے خیال رکھیں، اس سے اپنی بات کو پیش کر سکتے ہیں۔ دوسرے مرحلے میں امام ارشاد فرماتے ہیں صاحب مروت سے بات کرو۔ ہر ایک آدمی نہیں، جس کے پاس کم سے کم آنکھ میں شرم ہو، لحاظ کرنا جانتا ہو، مروت کرنا جانتا ہو، بعد میں تانا کشی نہ کرے، بعد میں آپ کو تانے نہ دے، ٹونٹ نہ کسے، صاحب مروت ہے، اس سے اپنی حاجت کو کہو۔ اور تیسری بار تو عزیزان گرامی بڑی عجیب و غریب امام علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمائی ہے۔ امام ارشاد فرماتے ہیں کہ تیسرا آدمی جس سے ہم اپنی حاجت کو کہہ سکتے ہیں وہ خاندانی ہونا چاہیے۔ ہاں ہاں ہاں، کمال بھائی، یہ جملہ بڑا واہ واہ قیمتی واہ ہے واہ، امام علیہ الصلوۃ والسلام کا۔ یعنی خاندانی آدمی سے حاجت طلب کرو۔ بے ایسا شک، نہ ہو کہ نئے نئے خاندان والے ہوں، نئے نئے پیسے والے ہوں، نئی نئی حکومتوں والے ہوں، اور کیا بات۔ بعد میں وقت پڑھنے میں کہیں تم بھول گئے ہو کہ تمہیں اس وقت میں ہم نے کام دیا تھا، اس وقت میں ہم نے تمہیں سہارا دیا تھا، اس وقت ہم نے تمہارا خیال کیا تھا۔ نہیں، امام ارشاد فرماتے اگر حسب میں پکا ہے، خاندانی انسان ہے، خاندان کا چشم و چراغ ہے، تو اس سے اپنی حاجت کو پورا کر سکتے ہو۔ یہ ہے وہ زندگی جو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائی۔ اور انسان جب اپنے نفس کے اوپر کنٹرول کر لے گا کہ میرا نفس کیا ہے جانے گرامی، اور جب یہ سوچ لے گا کہ ہاں میری کوئی اہمیت ہے، میری کوئی شخصیت ہے، اور ایثار کا جذبہ اس کے اندر آئے گا، تو ایثار کے جذبے میں سیرت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام نظر آئے گی۔ سبحان اللہ، اللہم صلی اللہم علی صلی علی محمد محمد۔ محمد وعلى محمد، سبحان اللہ، امام کی سیرت پھر اس میں نظر آئے گی، کیونکہ ایک بندے خدا کو جو مولا کی ولایت میں ہے، مولا کی امامت میں، اسے ان باتوں کا خیال رکھنا ہے کہ سیرت مولا کس طریقے سے ہے، سیرت مولا کو کیسے پیادہ کرنا ہے، سیرت مولا پہ کس طریقے سے عمل کرنا۔ میں ایک نمونہ نفس کے کنٹرول پر اور نفسیاتی خواہش پر، یا آپ یہ کہوں کہ اندر سے جو ایک آواز نکلتی ہے، اندر سے جو یہ سیلف کہتا ہے ہمارا، اس کا اقدار رکھتے ہوئے، اس کو سمجھتے ہوئے، قربانی پیش کرتے ہوئے، روایت میں آیا ہے کہ ان امیر المؤمنین علیہ افضل السلام عطا سوق الکرابیس، ایک زمانہ تھا کہ مولا علی ایک بازار میں آئے، فَإِذَا ہوا بِرَجُلٍ وسیم، وہ ایک ایسے شخص سے ملے، ایک ایسے انسان سے ملے جو کپڑا بیچتا تھا۔ فقال یا ھذا، امام علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ہے مرد، اے شخص، اندہ کا ثوبان بخمسۃ دراہم، کیا تیرے پاس 2 پیراہن ہیں جو 5 درہم میں مجھے مل جائیں؟
یعنی امام کہہ رہے ہیں 2 پیراہن بھی چاہیے، 2 دگداشے بھی چاہیے، 2 کرتے بھی چاہیے، یعنی 2 کپڑے چاہیے، 2 کپڑے 2 کرتے یا 2 پیراہن امام یا 2 کنتورا مانگ کہہ رہے ہیں 5 درہم میں مجھے دے دے۔ فَوَصَبَ الرَّجُلُ، وہ آدمی تو جو تھا وہ امیر المومنین کو پہچان گیا، فقال یا امیر المومنین، تو اس نے میرے مولا سے کہا اے امیر مومنین، عندی حاجتوں کا، ہاں میرے پاس میں یہ کپڑے ہیں، میں جانتا ہوں میرے پاس میں یہ کپڑے ہیں۔ فلما عرفہ ماذا عنہ، لیکن جو کپڑے آپ مانگ رہے ہیں وہ آپ کی شایان شان نہیں ہے، میں آپ کی شخصیت کو پہچانتا ہوں کہ آپ امیر المؤمنین ہیں، لہذا اس ہی کے اعتبار سے میرے پاس قیمتی کپڑے ہیں اور وہ میں آپ کو دے سکتا ہوں۔ مولا نے 2 درہم میں 5 درہم میں 2 کپڑے مانگے تھے، 2 کپڑے خریدنا چاہ رہے تھے، اس نے امیر المؤمنین کو پہچان لیا کہ امیر المؤمنین جیسی شخصیت ہے، بھلا انہیں میں معمولی لباس کیوں دے دوں، مولا ہیں، عظیم شخصیت ہے، ان کو بہترین لباس دوں گا۔ ایک مرتبہ جب مولا نے یہ سنا کہ اس نے مجھے پہچان لیا ہے اور وہ سمجھ گیا ہے کہ میں امیر المؤمنین ہوں، مجھے پہچان لیا ہے، تو مولا وہاں سے اٹھے اور اس کی دکان چھوڑ کر چلے گئے۔ اللہ اکبر۔ فوقف علی غلام، وہ اب ایک اور دکان کی طرف بڑھے جہاں پہ ایک نوکر تھا، غلام تھا، جو کہ اسی کپڑے کا کاروبار کرتا تھا۔ فقال یا غلام، میرے مولا نے کہا ہے غلام، کیا تیرے پاس میں 2 کپڑے ایسے ہیں جو مجھے 5 درہم میں مل جائیں؟ دیکھیے قربانی کسے کہتے ہیں، سیرت امیر المؤمنین کیا ہے زانی گرامی۔ میں یہ حدیث پڑھ کے پھر آؤں گا انشاءاللہ امام حسین کے ان اقوال کی طرف کہ کیا ہے غلام، کیا 2 کپڑے تیرے پاس میں ہیں جو مجھے 5 درہم میں مل جائیں؟ تو غلام کہتا ہے نام اندی ثوبان، ہاں مولا میرے پاس، ہاں یا علی میرے پاس میں 2 کپڑے ہیں۔ فَأَخَذَ ثَوْبَيْنِ أَحَدُهُمَا بِثَلَاثَةِ دَرَاهِمْ وَالْآخَرُ بِدِرْهَمَيْنِ، ان 2 کپڑوں میں ایک پیراہن 3 درہم کا تھا اور دوسرا پیراہن 2 درہم کا تھا۔ اب یہاں ذرا دیکھیے میرے مولا کی قربانی، اور میرا مولا کو کتنا کنٹرول تھا اپنے نفس کے اوپر، دیکھیے اور کیسا ہمیں درس دینا چاہتے تھے۔ فقالا یا قمبرو خذ الذی بثلاثۃ دراہم، ایک مرتبہ قمبر سامنے سے آئے، آواز دیتے مولا اے قمبر، یہ جو 3 درہم کا میں نے پیراہن خریدا ہے اسے تم لے لو، یہ تم پہن لو۔ فقالا انتا اولا بھئی، قمبر کہتے ہیں مولا یہ 3 درہم والا تو آپ پہنیے، یہ قیمتی لباس ہے، میں غلام ہوں، میں صحابی ہوں، غلام اس سے کمتر والا پہنے گا۔ تو ایک مرتبہ مولا کہتے تسعد مولا ارشاد فرماتے ہیں کہ اے غلام تم اسے پہنو، کیوں؟ تسعد المنبرا، اس لیے کہ آپ مولا منبر پہ جاتے ہیں، وتخطب الناس، اور لوگوں سے خطاب کرتے ہیں، تو یہ لباس اچھا آپ کو پہننا چاہیے کیونکہ آپ منبر پہ جاتے ہیں، لوگوں کے سامنے رہتے ہیں۔ اب میں قمبر کی زبان میں ایک مسئلہ پیش کر دوں، یعنی جب انسان سامنے کسی کے جائے تو بن اور سمر کے جائے، بہترین لباس میں جائے، یہ قمبر کہنا چاہتے ہیں مولا سے۔ بس ایک مرتبہ مولا آواز دیتے قال وانت شاب، لیکن اے قمبر تم جوان ہو اور میں ضعیفی کی طرف ہوں، وَلَكَا شَرَحُ الشَّبَابِ، اور تمہارے اندر خواہشات نفس ہے کہ تم اس نئے پیران اور اچھے پیراہن کو پہنو۔ وَأَنَا أَسْتَحِي مِن رَبِّي أَنْ أَتَفَضَّلَ عَلَيْكَ، اور میں اللہ سے شرمندہ ہوں اس بات پہ کہ میں اس پیراہن کو پہنوں جو مہنگا ہے اور اپنی فضیلت تمہارے اوپر بتاؤں۔ سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول، میں نے رسول اللہ سے اس بات کو سنا ہے، البسوہ مما تلبسون واطعموا مما تاکلون، تم وہی لباس پہنو جو اپنے غلاموں کو پہناتے ہو، تم وہی کھانا کھا رہا ہو جو اپنے غلاموں کو کھلاتے ہو۔ بلکہ جملہ پلٹ کے کہتا ہوں، جو تم خود کھاتے ہو وہی غلاموں کو کھلاؤ، جو تم خود پسند کرتے ہو وہی غلاموں کو دو۔ یہ سیرت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ ایک درود پڑھ دیں محمد و آل محمد پر۔ آپ نے ملاحظہ فرمایا زانی گرامی، یعنی امیر المؤمنین بتانا چاہتے ہیں کہ اگر ہم افضل بھی ہیں تو ہمیں غلاموں کو، نوکروں کو نہیں چھوڑنا ہے۔ ہماری سیرت یہ ہے،
ادھر امام حسین نے ایک پیغام دیا، ادھر مولا کائنات کا ایک پیغام ہے. اگر آپ دونوں کو جمع کریں گے زان گرامی تو تینوں چیزیں سامنے نظر آتی ہیں. دیندار سے سوال کرو، علی سے بڑھ کر دیندار کون ہوگا؟ یا علی یا علی. ملاحظہ فرمائیے. مروت والے سے سوال کرو، علی سے بڑا مروت والا انسان کون ہوگا؟ تیسری چیز جو واقعی ایک عجیب و غریب چیز ہے، حسب والے سے، خاندانی انسان سے سوال کرو، اب علی سے بڑا حسب اور کس کا ہوگا؟ لہذا امام حسین بھی بتانا چاہتے ہیں کائنات والوں کے سامنے ہاتھ مت پھیلاؤ، ہاتھ پھیلانا ہے تو علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کو وسیلہ بناؤ. صلوات پڑھنے محمد سلامت رہیے. مولا خوش رکھے آپ حضرات کو. واقعی جب ہم روایات کی روشنی میں جاتے ہیں اور جب ہم حدیثوں کی روشنی میں جاتے ہیں تو ہمیں یہ پتا چلتا ہے زان گرامی کہ روایات کیا کہہ رہی ہیں، حدیثیں کیا کہہ رہی ہیں. دیکھیں امام نے جو جملے ارشاد فرمائے اور علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے پہلے عمل کر کے دکھائے، یعنی امام حسین اور مولا کائنات کی وہ حدیث اور یہ واقعہ دونوں ایسے ٹیلی کرتے، برابر کرتے کہ انسان کو اپنے آپ کو اس طریقے سے پیش کرنا چاہیے جس طریقے سے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام چاہتے ہیں. اب دوسرا مرحلہ، یہ جو ایام چل رہے ہیں ایام عزا کے زان گرامی، ماہ محرم الحرام، اور یہ وہ ایام ہے کہ فرزند زہرا اس زمانے میں کربلا میں ہے. وقت کربلا 2 تاریخ کو پہنچ چکے ہیں، لیکن میں آپ کی خدمت میں ایک واقعہ پیش کرنا چاہتا ہوں، اور یہ واقعہ اتنا عظیم ہے، ایک اب میں پیش کروں گا اور ہو سکتا ہے ایک میں آخر مجلس میں پیش کروں. امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے جب 8 ذی الحجہ کو مکہ چھوڑا ہے اور اپنے حج واجب کو عمرہ سے بدلا ہے، عمرہ مفردہ سے بدلا ہے، آپ ذرا اندازہ لگائیے وہ فرزند زہرا، وہ دل بندش امام علی علیہ الصلوۃ والسلام، وہ کائنات کا امام کہ جس کے قبضے قدرت میں سب کچھ اختیارات ہیں، وہ جو چاہے کر سکتا ہے، لیکن رضا الہی کے خاطر وہ خانہ کعبہ چھوڑنا پڑے تو چھوڑیں گے، مدینہ چھوڑنا پڑے تو مدینہ چھوڑیں گے، خاندان کو کربلا لے جانا پڑے تو لے جانا پڑے گا. آپ کو حج سے اتنا شوق تھا، خانہ کعبہ کی زیارت کا اتنا شوق تھا کہ 25 حج تو امام حسین نے مدینے سے مکے پیدل کیے ہیں. 25 حج، یعنی 25 سال تک میرا آقا مدینے سے مکہ جایا کرتے تھے اور پیدل جاتے تھے. تقریباً 400-450 کلومیٹر کی دوری ہے مکے سے اور مدینے کی جہاں جاتے تھے. چلے اس زمانے میں اگر راستے سیدھے ہوں گے یا پہاڑوں کے ذریعے تو 300-350 کلومیٹر کا تو سفر تھا، اگر آج سڑکیں کچھ گھما کے بنائی بھی ہوں گی. 25 سفر معنی رکھتے ہیں زان گرامی، معنی رکھتے ہیں کہ امام حسین نے 25 سفر کیے حج کے. اب یہ 26واں حج تھا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا. لیکن امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ دیکھا، انہی تاریخوں کی بات کر رہا ہوں میں جو اس سے پہلے 8 ذی الحجہ گزری ہے اور اب تو آپ کربلا میں ہیں، جب یہ دیکھا کہ یزید کی طرف سے ایک فوج آ گئی ہے اور 600 افراد ان کے اندر، اب میں انہیں حاجی نہیں کہوں گا، ملاحظہ فرمائیے گا، اس لیے کہ وہ فوجی تھے، وہ سپاہ تھی، وہ وہاں فوج کی طرف سے بھیجے ہوئے نمائندے تھے، یزید کی طرف سے بھیجے ہوئے نمائندے تھے. جب امام نے یہ پرکھ لیا اور یہ سمجھ لیا کہ انہوں نے احرام پہن رکھا ہے ظاہری طور سے اور اپنی تلواروں کو احرام کے اندر چھپا رکھا ہے، امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو جب پتہ چلا زان گرامی، تو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے سفر کو بدلا حج کو. کیوں؟ تاکہ حرمت کعبہ باقی رہ سکے، کہیں ایسا نہ ہو لوگوں کا خون خرابہ یہاں ہو جائے. اس لیے کہ ظاہر سی بات ہے جب جنگ شروع ہوتی تو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا خون مبارک تو طیب و طاہر، پاک و پاکیزہ ہے، لیکن جنگ میں جو دوسرے افراد تھے ان کے بھی تو خون بہتے، تو ان کی وجہ سے کہیں ایسا نہ ہو خانہ کعبہ کی حرمت چلی جائے اور بے حرمتی ہو جائے. تو امام نے اپنے حج کو بدلا، اور حج کو بدلنے کے بعد مفرد میں 8 تاریخ کی شام کو آپ چلے. جیسے ہی ذرا سی منزل طے کی تھی آپ نے، کتنی دور تھی ایک منزل، یعنی 1 فرسخ یا 1.25 فرسخ کا فیصلہ کیا تھا. سب سے پہلی منزل آپ کی امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی خانہ کعبہ سے جب آپ باہر نکلے ہیں منزل تنعیم تھی. اچھا نکلے بھی کہاں سے ہیں مولا؟ شیب حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام سے نکلے، جو کہ آپ جب زندگی گزارتے تھے مکے میں جاتے تھے شیب علی
اب علی ابن ابی طالب میں رہتے تھے، لیکن اس وقت تو احرام کی کیفیت میں تھے آپ مولا. تو مقام تنعیم پر پہنچے اور وہاں آپ کی ملاقات یمن کے گورنر کی طرف سے بھیجے ہوئے قافلے سے ہوئی. اس واقعے کو سنیے گا، بڑا یہ مجرب واقعہ اور بڑا ایک عظیم واقعہ. پہلی منزل پہ امام کی مکے سے کربلا تک تقریباً 40 منزلیں ہیں، 37 to 40 منزلیں ہیں اختلاف کے ساتھ میں. ان منزلوں میں پہلی منزل مقام تنعیم کی. مقام تنعیم میں آپ کی ملاقات ہوئی. کتنا ہے؟ 6-7 کلومیٹر ہے، اس سے زیادہ نہیں ہوا ابھی مکے سے گئے ہوئے آپ کو نکلے ہوئے. یمن کے گورنر کی طرف سے بھیجے ہوئے قافلے سے آپ کی ملاقات ہوئی. اس کا سالار جو تھا وہ بحر بن یسار حمیری تھا، اور وہ بحیر بن یسار حمیری جو تھا، قافلے کے تمام اونٹ جب امام کی ملاقات ہوئی قیمتی جواہرات، ہیرے اور یمنی سکوں سے اور مال و اسباب سے لدے ہوئے تھے. وہ جو قافلہ یمن سے آیا تھا جو کعبے کی طرف جا رہا تھا، قافلے کے تمام اونٹ جو تھے بھرے ہوئے مال سے، وہ یہ تمام مال اور اسباب یزید کی طرف لے جا رہے تھے. غور کیا آپ نے؟ یعنی یزید نے کس طریقے کا اہتمام کیا تھا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام سے جنگ کرنے کا اور لوگوں کو پیسہ بانٹنے کا اور لوگوں کو مال تقسیم کرنے کا. یہ تمام کے تمام یزید کی طرف لے جا رہے تھے. اور یہ مال جو تھے، یہ جتنے بھی اموال اربعہ تھے، یہ خمس کے تھے. 4 چیزوں کا خمس تھا جس میں سے یہ مال اونٹوں کے اوپر لدے ہوئے تھے. اور وہ 4 چیزوں سے خمس وصول کرتے تھے ان کے افراد جو تھے یمن میں. تو خمس کے اموال کو، مال کو یہ عنوان دیا جاتا تھا کہ معدنیات، خزائن، غوطہ خوری سے جو مال نکلے گا اور جو جنگوں میں آئے گا مال، ان تمام پہ خمس واجب ہوگی. اور یہ مال ٹیکس کی بنیاد پر یزید کو بھیجا جاتا تھا اس نیت سے کہ یزید حاکم وقت ہے، اس کو بھیجا جائے. باوجود یہ ایک بات میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا چلوں. یمن ایک ایسی جگہ تھی عزیزان گرامی جہاں پہ مولا کائنات کی حکومت رہی ہے اور مولا کائنات کا نمائندہ رہا، میئر رہا ہے وہاں پہ. مولا کائنات کی طرف سے والی رہا ہے یمن میں. اور یمن میں علی بن ابی طالب کے چاہنے والے افراد بہت زیادہ موجود تھے. لیکن چاہنا اور ہے، معرفت کا حاصل کرنا اور ہے. بڑے 2 جملے میں نے پیش کیے آپ کی خدمت میں. اگر آپ میرے ساتھ ہیں تو ذرا سا اس واقعے کو سنیے عزیزان گرامی. دیکھیے، معرفت الگ شے ہے، چاہنا الگ شے ہے. کوئی انسان ممکن ہے دعویٰ کر سکتا ہوں میں علی بن ابی طالب کو بہت زیادہ چاہتا ہوں، لیکن کیا معرفت اتنی رکھتا ہے جتنی معرفت امام کی رکھنی چاہیے؟ یمن والوں کے ساتھ میں یہی ہوا تھا. یمن والے کہتے تھے ہم علی بن ابی طالب کو چاہتے بہت ہیں. تو کیا علی کی وہ معرفت رکھتے تھے؟ اگر وہ معرفت رکھتے علی بن ابی طالب کی اس معنی میں جو رکھنی تھی، تو بولیے اتنے سارے اونٹ مال سے بھرے ہوئے یزید کو نہیں جاتے، حسین کو جانے چاہیے تھے. توجہ چاہ رہا ہوں عزیزان گرامی آپ حضرات کی. اب یہ طریقہ تھا ان کا. پہلے وہ مکے آتے تھے، خانہ کعبہ کی زیارت کرتے تھے، پھر ان اموال خمس کو حاکم شام کے پاس لے جاتے تھے. خمس کے حقیقی مالک تک نہیں. اب خمس کے حقیقی مالک کون ہے؟ خمس کے حقیقی مالک ہیں حضرت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام. اس لیے امام نے ان تمام اموال پر اپنا تصرف فرمایا، یعنی تصرف حاصل فرمایا، اور کاروان والوں سے کہا یہ مال سب مجھے دو. کیوں؟ اس لیے خمس کا مال تھا، اور خمس کا مال ہوتا ہے امام کا. مسلمانوں سے جتنا بھی مال جمع ہوگا وہ سارے کے سارے مال پہ اگر خمس نکلے گا تو اس کا سارے کا سارا حق ہے امام کا، جو کہ امام اصلی جو ہے، امام حقیقی جو ہے. امام نے ان اموال کو لیا اور لینے کے بعد میں ایک جملہ ارشاد فرمایا، من احب منکم ان یصرف مانا الی العراق. تم میں سے اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ ہمارے ساتھ عراق چلے اور فی نہ کرا ہو، یا ہمارے ساتھ کراہیت رکھتا ہو نہ جائے، واسنا صحبت ہو، ومن احب المفارقہ، یا ہم سے کوئی جدا ہونا چاہتا، آتینا ہو من الکرا علامہ قطع من الارض، تو ہم جو جانا چاہتا ہم سے بچ کے ہم اسے اتنا ہی خرچہ دے دیں گے جتنے خرچے میں وہ وہاں پہنچ سکتا ہو. یہ بھی امام نے خمس کے مال کی شق بیان فرمائی ہے. اگر انسان کوئی پریشان حال ہے
چاہے وہ امال ہی کیوں نہ ہو، مال لانے والے افراد ہی کیوں نہ ہو، وہ افراد جو ہیں اگر اس مقام پر پہنچ گئے ہیں تو انہیں خمس کے مال سے امام کی اجازت سے دیا جا سکتا ہے، یہ امام نے ارشاد فرمایا۔ اب امام علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ارشاد فرمایا، میں آپ میں سے جو پسند کرے وہ ہمارے ساتھ عراق چلے، ہم اس کا مکمل کرایہ دیں گے، اس کے ساتھ ہم اچھا سلوک کریں گے، اور جو ہمارے ساتھ نہیں جاتا چاہتا ہم اس کو اس کے سفر کے مطابق طے شدہ مزدوری دینے پر تیار ہے، اس کو اتنا کرایہ دیں گے جتنا اس نے راستہ طے کیا ہے۔ اس گفتگو سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ یمن کے افراد خمس نکالتے تھے اور انہیں یہ معرفت نہیں تھی کہ مال کس کو دیا جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حاکم یمن جو تھا وہ امام علیہ الصلوۃ والسلام کا مخالف تھا، وہ یہ چاہتا ہی نہیں تھا کہ امام حسین کو مال جائے، وہ تو یہ چاہتا تھا کہ یزید کو مال جائے۔ لیکن میرے مولا نے حق کے تصرف حاصل کر کے بتا دیا، کائنات کے ہر ذرے پر امام کا حق ہے۔ توجہ نہیں کی آپ نے ذہنی، کائنات کے ہر مال پر، ہر ذرے پر حضرت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا حق ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ امام ہر شے کا امام ہے، وَإِسْتَغْنَاهُ عَنِ الْكُلِّ، اور یہ امام تمام چیزوں سے مستغنی ہوتا ہے، امام کسی کا محتاج نہیں ہوتا۔ کیوں؟ دلیل کیا دی ابو علی سینا نے؟ دلیل یہ دی لِأَنَّهُ هُوَ إِمَامٌ لِكُلِّ، اس لیے کہ وہ ہر شے کا امام ہے۔ جب ہر شے کا امام ہے تو نفسوں پہ اولا ہے تمہارے، جب تمہارے نفسوں پہ اولا ہے تو تمہارے مال پہ بھی اولا ہے، حق کے تصرف رکھتا ہے۔ جب حق کے تصرف رکھتا ہے تو بغیر امام کی اجازت کے استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ تو جو دیندار انسان ہوگا وہ وہیں اپنے مال کو خرچ کرے گا جہاں امام چاہتا ہے۔ صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد۔ ملاحظہ کیا آپ نے؟ یہ واقعہ تنیم میں امام نے ایک عبرت دی ہے جانے گرامی، امام نے ایک واقعے سے بتایا کہ دیکھو انسان کہیں بھی زندگی گزارے لیکن جس امام کی حکومت میں رہو، امام چاہے مشرق میں ہو یا مغرب میں ہو، شمال میں ہو یا جنوب میں ہو، حق کے تصرف مومنین کے مال پر، مسلمانوں کے مال پر حق کے تصرف علی ابن ابی طالب یا ان کی اولاد کا ہے، اس لیے کہ امام وقت ہے۔ یہ مقام تنعیم ایک واقعہ۔ اسی مقام تنعیم پہ سنیں، تھوڑا سا ہی قافلہ تو نکلا تھا۔ ایک مرتبہ مولا حسین نے کہا بھیا عباس ذرا سواریاں روکی جائیں اور میرے لیے ایک چھوٹا سا خیمہ لگایا جائے۔ سواریاں روکی گئیں اسی مقام پر۔ یہ دوسرا واقعہ مقام تنعیم کا، جب آپ نکل رہے تھے مکے سے کوفے کی جانب جا رہے تھے، آپ اسی مقام پر مولا عباس نے ایک مرتبہ آقا کی طرف دیکھا۔ اب ظاہر سی بات ہے مطیع فرما بردار تھے، مطیع تھے، فرما بردار تھے، آقا کی ولایت میں رہتے تھے۔ کہا ٹھیک ہے، امام حسین کا ایک چھوٹا سا خیمہ لگایا گیا، امام علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے کرسی رکھی گئی، ایک بلند جگہ پر امام علیہ الصلوۃ والسلام کو بٹھایا گیا۔ امام نے کہا عباس دیکھو سامنے سے میرا مہمان آ رہا ہے، اس کا احترام کرو، اس کا جا کر کے استقبال کرو۔ تو جناب عباس کہتے مولا کیا بیویوں کے بھی خیمے لگانے، کیا بیویوں کو بھی یہاں اتارنا ہے، کیا مستورات کے خیام بھی لگانے؟ تو امام علیہ الصلوۃ والسلام نے منع کیا کہ نہیں، مستورات کے خیام نہیں، بس تم جاؤ انہیں ٹھہراؤ ذرا، اور سامنے سے جو میرا مہمان آ رہا ہے اس کا استقبال کرو۔ جناب عباس نے چند ہی قدم بڑھائے تھے اور ادھر سے اس مہمان نے قدم بڑھائے تھے، کیا دیکھا جناب عبداللہ ابن جعفر آ رہے ہیں، اور عبداللہ ابن جعفر کے ہاتھ میں ایک دانے ہاتھ میں اون کا ہاتھ ہے اور بائیں ہاتھ میں محمد کا ہاتھ ہے، اور امام حسین کی طرف بڑھتے چلے آ رہے ہیں۔ ایک مرتبہ جیسے مقام تنعیم پہ اون محمد پہنچے ہیں اور جناب جعفر طیار، جناب عبداللہ ابن جعفر طیار پہنچے۔ جناب عبداللہ جب امام حسین کے قریب گئے تو امام حسین نے پوچھا عبداللہ آنے کا سبب کیا ہے، خیریت تو ہے؟ تو ایک مرتبہ میرے مولا سے جناب عبداللہ کہتے ہیں اے آقا، اے مولا، آپ عمر میں تو مجھ سے چھوٹے ہیں، کیونکہ عبداللہ کی ولادت پہلی ہجری کی ہے، امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت پر بنا اختلاف 3 یا 4 ہجری کی ہے۔ کہتے آپ عمر میں مجھ سے چھوٹے ہیں لیکن آپ میرے امام ہیں، میں جانتا ہوں آپ میرے مولا، میں آپ سے باہر نہیں ہوں، لیکن میں کیا کروں، میرا دل نہیں مانا۔ میرا دل یہ چاہتا تھا کہ میں آپ کو کوئی ایسی چیز ہدیہ کروں جو سب سے قیمتی ہو،
اس لیے کہ جب مال کا صدقہ نکالا جاتا ہے تو قیمتی مال کا قیمتی صدقہ ہی نکالا جاتا ہے۔ اے آقا حسین آپ میرے لیے سب سے قیمتی ہیں، لہٰذا میں نے اپنے دونوں لاڈلوں کا صدقہ آپ کے اوپر نکالا ہے، اور میں نے دونوں محمد سے کہہ دیا ہے جب تمہارے ماموں پہ کوئی قیمتی وقت پڑے اور ماموں تمہارا پریشان ہو تو تم اپنے ماموں پہ جان قربان کرنا، یہ اون کو میری طرف سے پیش کرنا، محمد کو میری طرف سے پیش کرنا۔ ایک مرتبہ امام حسین اپنی جگہ سے اٹھے، دونوں لاڈلوں کو سینے سے لگایا، لگانے کے بعد بوسہ دیا۔ اب عبداللہ کہتے ہیں آقا اگر آپ کی اجازت ہو تو میں زینب سے ملنا چاہتا ہوں۔ میں اتنا کہنا تھا، حسین نے کہا ہاں ہاں عبداللہ، وہ تمہاری زوجہ ہے، شریک حیات ہے، تمہیں پورا اختیار ہے۔ ایک مرتبہ عباس کو بلایا اور بلانے کے بعد کہتے بھیا عباس انہیں زینب کے ناکے کے قریب لے کر کے جاؤ۔ بس عبداللہ ابن جعفر کو ناکے کے قریب لے جایا گیا، جو جناب زینب کا ناکہ تھا۔ جناب زینب اس ناکے پر بیٹھی ہوئی تھی۔ جناب زینب کو جا کے عبداللہ نے سلام کیا، السلام علیکی یا بنت فاطمہ زہرا، اے زہرا کی بیٹی تجھ پر ہمارا سلام۔ جناب زینب آواز دیتی ہیں علیک السلام یا ابن امی، اے میرے چچا کے بیٹے تجھ پر بھی میرا سلام ہے۔ اس سے پہلے کہ عبداللہ کچھ کہتے عزاداروں سنے، قیامت کا منظر آ گیا۔ اس سے پہلے کہ عبداللہ کچھ کہتے، جناب زینب نے خیمے سے آواز دی، جناب زینب نے اس ناکے پہ اندر محل کے اندر جو بیٹھی تھی اس سے آواز دیتی ہے، اے عبداللہ اگر تم مجھے لینے کے لیے آئے ہو تو میں ہاں ضرور جاؤں گی، اس لیے کہ میں فرما بردار زوجہ ہوں تمہاری، لیکن ایک بات یاد رکھنا، میں اپنے بھیا کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی ہوں، یہاں سے میرا جنازہ ہی جائے گا، میرے جنازے کو لے جانا چاہتے ہو تو لے جانا، اس لیے کہ زینب بغیر حسین کے زندہ نہیں رہ سکتی۔ میں کہوں گا شہزادی آج یہاں حسین بھی موجود ہے، عباس بھی موجود ہے، آپ عبداللہ سے یہ کیا کہہ رہی ہیں؟ ایک مرتبہ عبداللہ کہتے ہیں بی بی میں تمہیں لے جانے کے لیے نہیں آیا ہوں، بلکہ میں حسین کے اوپر اپنے دونوں لال کو صدقہ کرنے کے لیے آیا ہوں، اون محمد کو لے کر کے آیا ہوں تاکہ اون محمد کو میری طرف سے قربان کر دیا جائے۔ اے بی بی اون کو میری طرف سے قربان کر دینا، محمد کو اپنی طرف سے قربان کر دینا، تاکہ ہماری یہ قربانی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے۔ بس عزادارو یہ آپ نے مقام تنیم کا واقعہ سنا، عبداللہ تو مدینے چلے گئے، اون محمد کربلا حسین کے ساتھ پہنچ گئے۔ شب عاشور آ گئی، جب شب عاشور آئی تو تمام بیویاں اپنے بچوں کو سنوار رہی تھی، کیا دیکھا خیمے میں کوئی قاسم کو سنوار رہا ہے، ام لیلہ اکبر سے گفتگو کر رہی ہیں، ام کلثوم حضرت عباس سے گفتگو کر رہی ہیں، ایک خیمے میں حسین نے کان لگا کے دیکھا، زینب جو اپنے لاڈلوں سے کہہ رہی ہے اے آن تمہیں اپنے نانا کی طرف سے حصہ لینا ہے، قبول قربان ہونا ہے، اے محمد تمہیں اپنے دادا کی طرف سے قربان ہونا ہے، اور دیکھو تمہیں جعفر طیار اور حیدر کرار کے حملے سپاہ مخالف کو دکھانے ہیں۔ بس عزاداروں زیادہ وقت تو مجھے نہیں ہے، میں 2 جملے پڑھ کے مسائل کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ ایک وقت وہ بھی آیا، ایک مرتبہ شہزادے کہتے ہیں مادر گرامی ہمیں ذرا ماموں سے اجازت دلا دینا، پھر دیکھنا ہم حیدر کرار کے نواسے ہیں، جعفر طیار کے پوتے ایسی جنگ کریں گے کہ سپاہ شام کو ہم کوفے کی دیواروں سے لگا دیں گے۔ ایک مرتبہ وہ وقت بھی آیا عزادارو، زینب چاہتی ہے کہ میرے بچے سب سے پہلے بنی ہاشم میں قربان ہو جائے، لیکن ایک جملہ یاد رکھیے گا جو بڑا حساس جملہ ہے، زینب علی اکبر کو بہت زیادہ چاہتی تھی، بھتیجا تھا نا، تو ایسا تو نہیں تھا کہ صرف زینب علی اکبر کو چاہتی ہو اور حسین اور محمد کو نہ چاہتے ہو، جتنا زینب علی اکبر کو چاہتی تھی اتنا ہی حسین اور محمد کو چاہتے تھے۔ پورے مصائب نہیں پڑھوں گا عزادارو، ایک مرتبہ حسین نوازا زینب بھیج اپنے لاڈلوں کو بھیج، مقتل میں جانا ہے، بس قیامت کا منظر آیا، شہزادے جیسے
इसी खेमों से निकलना चाहते हैं। शहजादों से ज़ैनब कहती ठहर जाओ मेरे लाडलो ठहर जाओ। दोनों लाडलों को बिठाया, एक संदूकची को खोला, एक में से हैदर कर्रार का मामा निकाला, दूसरी संदूक में से जावर तैयार का मामा निकाला, छोटे छोटे अमामे बच्चों को पहनाए, मक्तल की तरफ भेजा। हुसैन ने रुखसत किया। बस मैं पढ़ चुका मसाइब को अज़ादारो, वो पूरी रवायत मैंने नहीं पढ़ी, वद ने मुझे इजाजत नहीं दी, लेकिन वो दो जुमले सुने। लश्कर को इस तरीके से पीछे हटाते जाते हैं, लेकिन एक मरतबा फौज ने सिमट करके आनो मोहम्मद पर जब हमला करा, आनो मोहम्मद में पहले आन जमीन करबला पे गिरे, फिर मोहम्मद जमीन करबला पे गिरे। दोनों ने एक साथ आवाज दी मामू हमारी मदद तो कीजिए। बस आजादारो हुसैन खेमे से दौड़े, आनो मोहम्मद के करीब पहुंचे, आन के करीब हुसैन पहुंचे, मोहम्मद के करीब अब्बास पहुंचे। कयामत का मंजर है, दोनों नन्ही नन्ही लाशों को उठा करके खेमों में लाए। खेमों में एक दूसरे को अज़ादारों पुरसा देते हुए गिरिया करने की आवाजें बुलंद हो रही थी। क्या देखा किसी ने, ज़ैनब सजदे शुक्र में जाकर कह रही है परवरदिगार हमारी इस कुर्बानी को कबूल करना। आखिरी जुमला सुने, हुसैन ने ज़ैनब को आवाज दिया है ज़ैनब ये लाडलो की तेरे ने, ये तेरे दोनों लाडले शहजादे आ गए हैं। ज़ैनब दौड़ के आई, आन दुनिया से रुखसत हो चुके थे, रमक हयात मोहम्मद में अभी जरा सी बाकी थी। एक मर्तबा जैसे ही मोहम्मद को आगोश में लिया, मोहम्मद कहते अम्मा अब तो आप हमसे राजी हैं। ए अम्मा आपने कहा था ना दरिया के करीब जाना पानी ना पीना, ए अम्मा हमारी गवाही देना, हम दरिया के करीब गए थे, हमने पानी न पिया। ज़ैनब ने लाडलों का मातम किया, हाय मेरे ओनो मोहम्मद, मारे गए ओनो मोहम्मद, अला अलादतुल्लाह अला कौम ज़ालिमीन सयालमुल लज़ीना गलबू अय्यामुन क़लबिन यनक़लिब मा तग़य्यर सलामत जज़ाकल्लाह मौलाना जज़ाकल्लाह मौलाना साहब, बहुत ही हमेशा की तरह देते हैं आप। मैं नोहे के लिए मुल्तमिस हूँ जनाब इस्माइल हसन साहब से। नोहा पेश करें। इस्माइल हसन साहब। वीरान है और गोद भी खाली, झोला वीरान है और गोद भी खाली, असगर माँ को बतला दे कहाँ, माँ को बतला बस्ती बसाली, झोला वीरान है और गोद भी खाली, असगर झोला वीरान है। सर पे चादर जो न थी मैंने कफन की सूरत, सर पे चादर जो न थी मैंने कफन की सूरत, खाक मकतल की तेरी, खाक मकतल की तेरी लाश पे डाली, असगर झोला वीरान है और गोद भी खाली, असगर झोला वीरान है। मार करती तबस्सुम का सितम जोरों को, मार करती तबस्सुम का सितम जोरों को, आबरूदी ने मोहम्मद
अहमद आबरूदीन मोहम्मद की बचाली असगर झूला वीरान है और गोद भी खाली असगर झूला वीरान है भूल जाए तेरा गम वाली सकीना कैसे भूल जाए तेरा गम वाली सकीना कैसे तेरी सूरत है कहाँ तेरी सूरत है कहाँ भूलने वाली असगर झूला वीरान है और गोद भी खाली असगर झूला वीरान है बाब खैबर जो उठाते तो न होती दिक्कत बाब खैबर जो उठाते तो न होती दिक्कत लाश सरवर ने तेरी लाश सरवर ने तेरी कैसे उठा ली असगर झूला वीरान है और गोद भी खाली असगर मौत घबरा गई माथे पे पसीना आया मौत घबरा गई माथे पे पसीना आया मौत की आँखों में यूं मौत की आँख में यूं आँख है डाली असगर झूला वीरान है और गोद भी खाली असगर झूला वीरान है कैसे हो जाए किसी दर का भिखारी रेहान कैसे हो जाए किसी दर का भिखारी रेहान है अजल से ये तेरे है अजल से ये तेरे दर का सवाली असगर झूला वीरान है और गोद भी खाली असगर झूला वीरान है माँ को बतला दे कहाँ माँ को बतला दे कहाँ बस्ती बसाली असगर झूला वीरान है और गोद भी खाली असगर झूला वीरान है या हुसैन या हुसैन जज़ाकल्लाह माशाल्लाह सुभान अल्लाह इस्माइल अल्लाह सलाम और इससे पहले कि मैं ज़ियारत और दुआ के लिए मोहतरम डॉक्टर कमर आबदी साहब को ज़हमत दूं आज के बानी मजलिस जनाब डॉक्टर सज्जाद ज़ैदी साहब से दरख्वास्त करके आए और अपने ख्यालात का इज़हार करें जी वो नहीं है आप आए जी अच्छा ठीक है डॉक्टर कमर आबदी साहब प्लीज ज़ियारत दुआ के लिए उजूरुना व उजूरकुम जी चाह रहा है कि आज ज़ियारत आशुरा पढ़ दूं क्योंकि हम आइंदा आशुरा गुजर जाएगा और ये हमारी इस सबील में हर साल पढ़ा जाता है तो 2-1 मिनट बढ़ जाएंगे मगर
اپنی جانب سے اپنے والدین، جملہ مومنین و مومنات حاضرین و سامعین، اور خصوصاً اس عظیم مجلس کے بانی ڈاکٹر سجاد زیدی صاحب کے مرحومین اور ان کے اہل خانہ کے مرحومین کی جانب سے، ملت جعفریہ کے مرحومین کی جانب سے پڑھنے کا شرف حاصل کرتا ہوں قربتاً اللہ۔ السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، السلام علیکہ یا ابن امیر المومنین وابن سید الوصیین، السلام علیکہ یا ابن فاطمۃ الزہراء سیدۃ النساء العالمین، السلام علیکہ یا آثار اللہ وابن سار والذکر الموتور، السلام علیکہ علی الارواح التي حلت بفنائک، علیکم منی جمیعا سلام اللہ ابدا ما بقیت بقی اللیل والنہار، وابا عبداللہ لقد عظمت الرزیہ وجلت وعظمت المصیبہ بک علینا وعلی جمیع اہل الاسلام، وجلت وعظمت مصیبتک فی السماوات علی جمیع اہل السماوات، فلعن اللہ امتان اساس الظلم والجور علیکم اہل بیتی، ولعن اللہ امتان دفعتکم عن مقامكم وأزلتكم عن مراتبكم التي رتبكم الله فيها، ولعن الله أمة قتلتكم، ولعن الله الممهدين لهم بالتمكين من قتالكم، بريت إلى الله وإليكم منهم ومن أشيائهم وأتباعهم وأوليائهم، يا أبا عبد الله إني سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربه إلى يوم القيامة، ولعن الله آل زياد والمروان، ولعن الله بني أمية خاتبة، ولعن الله ابن مرجان، ولعن الله ابن سعد، ولعن الله شمرا، ولعن الله أمة أسرجت والألجمت والتحيات والتنقبت، ولقتالك بأبي أنت وأمي لقد عزم مصيبة بك، فأسأل الله الذي أكرم مقامك وأكرمني بك أن يرزقني طلب صارك مع إمام منصور من أهل بيت محمد صلى الله عليه وآله، اللهم اجعلني عند وجيها بالحسين عليه السلام في الدنيا والآخرة، وأبا عبد الله إني أتقرب إلى الله وإلى رسوله وإلى أمير المؤمنين وإلى فاطمة وإلى الحسن وإليك بموالدك وبالبراءة ممن قاتلك ونسب لك الحرب، وبالبراءة ممن أسس أساس الظلم والجور عليكم، وأبراء إلى الله وإلى رسولنا ممن أساس ذلك وبنى عليه بنيانه وجرى في ظلمه وجوره عليكم والأشيائكم، برئت إلى الله وإليكم منهم وتقربوا إلى الله، ثم إليكم بموالاتكم وموالات وليكم بالبراءة من أعدائكم والناصبين لكم أهرب، والبراءة من أشيائهم وأتباعهم، إني سلم لمن سالمهم وحرب لمن حاربهم وولي لمن والاهم وعدو لمن عاداهم، فاسأل الله الذي أكرمني بمعرفتكم ومعرفة أوليائكم ورزقني البراءة من أعدائكم أن يجعلني معكم في الدنيا والآخرة، وأن يثبت لي عندكم قدم صدق في الدنيا والآخرة، وأسأله أن يبلغني المقام المحمود الذي لكم عند الله، وأن يرزقني طلب صاركم مع إمام مهدي إن ظاهرا ناطقا بالحق منكم، وأسأل الله بحقكم وبالشان الذي لكم عنده أن يؤتيني بمصابكم أفضل ما يؤتيني مصابا بمصيبتي، يا له مصيبة ما عزمها وعزم رزيتي في الإسلام وفي جميع السماوات والأرض، اللهم اجعلني في مقام هذا ممن تناله من صلواته ورحمته ومغفرة، اللهم اجعل محياي
محياي محيا محمد وآل محمد ومماتي ممات محمد وآل محمد. اللهم إن هذا يوم تبركت به بنو أمية وابن عاقلي الأكباد اللعين ابن اللعين على لسانك ولسان نبيك صلى الله عليه وآله في كل موطن وموقف وخفا في نبيك صلى الله عليه وآله. اللهم العن أبا سفيان ومعاوية وابن أبي سفيان ويزيد بن معاوية عليهم منكم لعنة أبد العابدين. وهذا يوم فرحت به آل زياد وآل مروان بقتلهم الحسين عليه السلام صلوات الله عليه. اللهم فضاعف عليهم العن من كل والعذاب الأليم. آمين ثم آمين. اللهم إني أتقرب إليكم في هذه اليوم وفي موقف هذا وأيام حياتي وبراءة منهم ولعنهم ولعنة الله عليهم وبالموالية لنبيك وآل نبيك عليهم السلام. اللهم لعن أول ظالما ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن عصابة التي جاهدت الحسين وعليه السلام وشعيت وبايت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى أرواح التي حلت بفنائك وعليك مني سلام الله أبدا ما بقيت بقي الليل والنهار ولا جعله الله وآخر العهد مني لزيارتكم. سب مل کے انشاءاللہ. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين وعلى مستشهدين مع الجميع ورحمة الله وبركاته. اللهم قص أنت أول ظالما باللعنين من وابداء أولا ثم ثانيا والثالثة والرابعة. اللهم لعن يزيد بن معاوية خامسا والعن عبيد الله بن زياد والمرجان والأمر بن سعد والشمران وآل أبو سفيان وآل زياد وآل مروان إلى يوم القيامة. آمين ثم آمين. اللهم لك الحمد حمد الشاكرين لك على مصابهم. الله الحمد لله على عظيم رزيتي. اللهم ارزقني شفاء الحسين. اللهم ارزقني شفاء الحسين. اللهم ارزقني شفاء الحسين عليه السلام يوم الورود وثبت لي قدم صدق عندك مع الحسين واصحاب الحسين الذي بذلوا مهجهم دون الحسين عليه السلام. اللهم صل على محمد. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة ولي وحافظ وقائد وناصر ودليل وعين حتى مسكنه وارزقه ومتعه فيها برحمتك يا رب العالمين. اللہ آپ سب کے عبادات قبول فرمائے. الہی آمین. الہی آمین. جزاک اللہ ڈاکٹر صاحب. جزاک اللہ ڈاکٹر صاحب. بہت ہمیشہ کی طرح خوبصورت زیارت و دعا. اس کے ساتھ ہی آج کی محفل اپنے اختتام کو پہنچی. تمام شراکا کے بہت شکر گزار ہیں کہ آئے اور محفل کو رونق بخشی. اگلے ہفتے تک کے لیے اجازت. سب سے ملاقات ہوگی. خدا حافظ. خدا حافظ. مولانا سلامت کہ آپ تمام شرکا کو الہی اہل خانہ کو الہی دعاؤں میں یاد رکھیں انشاءاللہ. الہی آمین. خدا حافظ.